اور میں کوشش کروں گا بڑا بریف، لیکن جو کچھ نکات لیڈر دی اپوزیشن نے اٹھائے ہیں اس کا بریفلی جواب دوں۔ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے بڑا اچھا شعر پڑھا۔ کاش کہ یہ شعر اور یہ اچھی باتیں 2 سال 3 سال پہلے یہ کرتے تو آج پاکستان یہ دن نہ دیکھتا۔ سب سے پہلے وے فارورڈ چلیں گے نا، ذرا سنیں تو صحیح نا، آپ وے فارورڈ بھی چلیں گے۔ دیکھیں، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن شوڈ مینیج دی opposition benches if they want a reciprocity from the Treasury benches۔ یہ میری گزارش ہے۔ ہم نے بڑی تحمل مزاجی سے ایک لفظ سنا ہے اور میں ویلکم کرتا ہوں ان کی یہ سوچ کہ اس ہاؤس کے تقدس کو برقرار ہم نے کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ راؤڈزم سے ہوگا، ہم ایک روگ ایٹیچیوڈ اختیار اس سے ہوگا، ہم انٹرپشنز کریں گے اس سے ہوگا۔ یہ ایک ہمیں مل کے اس ہاؤس کے تقدس کو بالکل میں انڈورس ہز تھاٹس، لیکن جو حقائق ہیں چونکہ ریکارڈ پہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کے سارے ریمارکس ہیں تو اس کا جواب دینا میرا فرض ہے ادھر کی طرف سے۔ فنڈز کی انہوں نے بات کی کہ فنڈز نہیں دیے گئے۔ میں آج بھی آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہوں گا کہ یہ ذرا بجٹ جو 23 کا بجٹ تھا فسکل ایئر کا اس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس میں جو ایلوکیشن تھی الیکشنز کے لیے ایک ایک پیسہ وداؤٹ اینی ڈیلے اس کو ریلیز کیا گیا۔ اب اگر وہاں فنڈز نہیں ہیں تو یہ فائنانس اس وقت چونکہ فائنانس منسٹر تھا تو ظاہر ہے کہ میں نے کسی اور جگہ سے کوئی ڈونیشن لا کے تو نہیں وہ پیسے پورے کرنے تھے، تو میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اور جو ان ہاؤسز نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے اور سینٹ نے جو اپنے فائنانس بل پاس کیا تھا، میں اس کے اندر اس کے فسکل ڈسپلن کا رہ کے ایک ایک پیسے کا ریلیز کیا۔ انہوں نے فرمایا ڈیلے کی بات، ڈیلے کا ہماری حکومت جو ہے اس نے 9 اگست کو مکمل کر دیا۔ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی 16 مہینے کی، اس نے غالباً 2 دن پہلے جو ٹینیور تھا اس 2018 2023 کا انہوں نے اپنے یعنی اس کو ڈیزالو کرنے کی سمری بھیج دی اور جناب صدر عارف علوی صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ میں اگین there was expulsion cast on the caretaker government۔ میں I'm not holding any brief on behalf of the caretaker government۔ Our honorable colleague who was caretaker Prime Minister Senator Anwar Kakar Sahab, he is sitting here۔ میرا خیال ہے کہ he did his duty۔ What could he do otherwise؟ کیا سینسس کے ہوتے ہوئے could the elections be expedited؟ 23-24 کے بجٹ میں جو اگین اس آنریبل ہاؤس میں پیش کیا گیا اور جون 2023 میں کیا گیا، نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، اس میں جو بیلنس ریکوائرمنٹ تھی اس کو رکھا گیا اور وداؤٹ اینی ڈیلے آف اے ڈے آفٹر دی بجٹ واز پاسڈ اینڈ دا فسکل ایئر اسٹارٹیڈ اینڈ دی بجٹ بیکیم آپریٹو، وہ اماؤنٹ سارے کا سارا 44-45 بلین جو ریکوائرڈ تھا وہ ریلیز کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ آئی تھنک دے پرفارم دیئر ڈیوٹی۔ اور الیکشن کمیشن کا یہ بنیادی کام ہے اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا۔ I'm sure انہوں نے کیا ہوگا۔ As I said, I'm not holding a brief on behalf of the caretaker government, but let's be fair to the caretaker government and their conduct and their discharge of responsibilities and national interest۔ I think I must say کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک نبھائی۔ سینسس اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا، آپ کو یاد ہوگا، اور الیکشن جو ہے وہ جو ہونی چاہیے تھی ڈیٹ سینسس کے باوجود وہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیریفیکیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت جو ٹیری بینچز میں لوگ بیٹھے ہیں اور جو اس وقت اپوزیشن میں جنہوں نے 9 اگست کو اپنا خدا حافظ کہا اور کچھ سینیٹرز نے 11 مارچ کو اپنا ٹینیور پورا کیا، یہ ان کی تو ذمہ داری نہیں تھی، یہ تو آئینی طور کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری تھی اور یہ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ اور ان کے لیے جتنی ریکوائرڈ فنڈ تھے وہ بجٹ میں اسی دونوں ہاؤسز نے پاس کیے جون 2023 میں اور ریلیز کیے گئے بیفور 9 اگست 2023۔ تو میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اب بات آتی ہے کہ جی کے پی سے سینیٹرز نہیں ہیں، ہمیں بہت دکھ ہے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ لیٹس اینالائز کہ وجہ کیا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن اور کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو الیکٹڈ ہے ان کے اوتھ لے کے تو آپ پروسیس کریں؟ اب میں آئی ڈونٹ وانٹ بی اے پارٹی اور ناٹ بی ٹریڈی بینچز ان کی۔ اب دس از بٹوین الیکٹڈ کے پی نیشنل اسمبلی اور ان کے اسپیکر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ دی کورٹ۔
ہم کیا گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ مجھے کوئی فارمولا میرے آنریبل بھائی اپوزیشن لیڈر بتا دیں. I'll be happy to take it to the government. If we can do any intervention, we can't. آپ کی وہاں گورنمنٹ ہے, آپ کا وہاں اسپیکر ہے, بھئی آپ ان کو کہیں کہ آپ یہ کروائیں, جو پروسیس ہے مکمل کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھی آئیں. سو آئی انڈورس کہ وہ ان لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو آنا چاہیے. آن اے سیپریٹ نوٹ آئی ووڈ سجیسٹ, کیونکہ ابھی جو بزنس ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور آنریبل اپوزیشن لیڈر تمام پارلیمانی لیڈر موجود تھے آپ کی سربراہی میں, اس میں جو بات ہوئی کمیٹیز کی تاکہ فاسٹ ٹریک کیا جائے, 2 مہینے کا اگر ٹائم ہے بھی بزنس رولز میں تو اس کو اس سے جلدی کیا جائے تاکہ کام وی مین بزنس. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 11 ممبرز کی پرپورشنیٹ نمبر آف کمیٹیز کو ود ہولڈ کیا جائے. ہم نے نیچے یہ طے کیا کہ کمیٹیاں بانٹ دی جائیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آئی جسٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ 11 ممبرز نے بھی آنا ہے تو وی شوڈ میک پرپورشنیٹ ریزرو کمیٹیز, نمبر آف کمیٹیز فار دیم وین دے کم, سو دے ہیو دیئر اون شیئر ان دی کمیٹیز. یہ میری گزارش ہے. اب لیڈر دی اپوزیشن انتخابی نشان کی بات کی. اٹ از اے کوئنسیڈنٹ, ہی واز ناٹ پارٹ آف دی الیکشن جو ہے ریفارمز کمیٹی. آئی چیئرڈ اٹ. الیکشن ایکٹ 2017 میں اس خادم کی چیئرمینی میں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان نے کیا. آئیڈیا واز, تو آپ تھے, مائی اپالوجی, آئیڈیا کیا تھا کہ جی 9 ہمارے قوانین ہیں, اس کے تحت اس ملک میں الیکشنز ہوتا ہے. اور خدا کا خوف کرو یار, کنسالیڈیٹ دا لا. آئی مسٹ کمپلیمنٹ ایوری ممبر آف دیٹ کمیٹی. اینڈ ایک ممبر بھی, اگر ایک ممبر پارٹی بھی تھی, اس کو بھی نمائندگی دی گئی اس کمیٹی میں, اور ہم نے بڑی سیر حاصل کام کیا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خدمت کی اس کمیٹی نے کہ الیکشن ایکٹ 2017 دیا. Now may I remind my honorable colleague and leader of the opposition کہ سیکشن 215 کون لایا تھا؟ پلیز ریفلیکٹ. یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھیوں نے یہ سیکشن پرپوز کیا, میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا, اور یہ موروثی سیاست کے خلاف تھا کہ موروثی سیاست کو اگر ختم کرنا ہے تو پارٹی کے اندر انٹرا الیکشن ہونے پڑیں گے. بسم اللہ. میں نے کہا آئیں جی, میں تو میجورٹی نے اس کو ہم نے انڈورس کیا, بہت اچھی ہے تجویز, اس کو دیا. اپنا ہی کیا ہوا, اب ہم کیا کریں, اپنا ہی انٹروڈیوس کیا ہوا آپ کی بہترین کنٹریبیوشن ان الیکشن ایکٹ 2017 بائی دی انکلوژن آف سیکشن 215, جس میں انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہم نہ کروائیں گے تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اور پارٹی نشان تو پھر نہیں ملے گا نا. آپ نے لکھوایا تھا 215 سیکشن, اور آپ اپنے I'm sure ان کی میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی, پر اگر آپ اس کے عمل نہیں کریں گے قانون پہ تو پھر آپ اس کے گلا کریں گے ٹریڈی بینچز پہ اور کسی اور پہ, تو میرا حل جائز نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا قصور تھا. یو لاسٹ دی سمبل بیکاز اٹ واز ٹو ایروگنٹ اپروچ, اور آپ نے لا کو فلاؤٹ کیا اینڈ ڈڈ ناٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور, یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. بٹ آئی تھنک الیکشن کمیشن ڈسچارج ہز ڈیوٹی ایز پر دا لا. He acted upon under section 215 and did not give the party symbol. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بلیم نہ کریں. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے, ابھی انہوں نے باتیں کی کہ جی کیسے سفر کر رہے ہیں. کاش کہ یہ 2-3 سال پہلے سوچتے ہی ہے. کیا اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی حکومت میں ہے, کیا انہوں نے ان کو عمر قید کی سزائیں نہیں ہوئی؟ کیا وہ جیل کی چکیوں میں نہیں بیٹھے, ان کو یعنی رکھا گیا قیدوں میں؟ کیا ان کی بچیاں تک, کیا وہ کورٹس میں اور جگہ جگہ نیب میں ان کو نہیں پھیرایا گیا؟ کس نے کہا تھا ڈی جی ایف آئی اے نے کہ مجھے صبح بلا کے کہا جاتا ہے کہ آج اس کو تم نے جا کے کرنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. ہی واز اے سول سرونٹ ہو انجوائز ویری گڈ ریپوٹیشن ان دس کنٹری. میں بشیر میمن صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تو نہیں کہا. ہی میڈ اے پبلک اسٹیٹمنٹ, ہی اسٹوڈ بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ. آج بھی اس پہ کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے. ایک دن یہ معاملہ وہ یہ گردش کرتا ہے, یہ دن ہیں, یہ گردش ایام ہوتے ہیں, تو ایک دن یہ واپس آتے ہیں. تو آج جو میں آئی ہیو اے سمپتھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر اس عقیدے سوچ پہ اگر ہم یعنی سالڈلی اس کو فالو کریں کہ دیکھیں ہم نے کوئی انفیئر بات نہیں کرنی, ہم نے کوئی کسی قسم کی کسی زیادتی نہیں کرنی, ہم نے کوئی پرسنل وکٹمائزیشن نہیں کرنی, ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی. کیا اس زمانے میں آئی ہوپ کہ میرے آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو یاد ہوگا کہ کیا ہیرون کے کیس یعنی معصوم لوگوں پہ نہیں ڈالے گئے؟ کیا کرایہ داری کا کیس اس آنریبل سینیٹر پہ ڈال کے ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی؟ خدا کے لیے اس کو سوچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. ایک دن آپ آئیں گے اس بھور میں اور اس پھنسیں گے آپ. وہی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گول بیونڈ,
मैं समझता हूं कि मैं आई हैव बीन नोन एज फॉलोअर ऑफ रिकंसिलिएटरी साइंस. मैं ऑलमोस्ट ओवर 32 ईयर्स मैं इन हाउसेज में हूँ. मैं 2 दफ़ा नेशनल असम्बली में टर्नओवर गुजारे हैं, ये मेरा 5वां है. मैं तो हमेशा सुलह सफाई के लिए मशहूर था. ये 126 दिन का धरना किसने उठवाया था? मैंने नेगोशिएशन की थी पीटीआई के साथ, मेरी टीम ने की थी, उसमें कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हैं. लेकिन किस लिए? मुल्क के लिए. तो आप जब ये बात होगी कि जी इस तरह के ऑनरेबल मेंबर्स के साथ ये होगा, तो फिर आप तवक्को करें कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी. आई एम नॉट फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एट ऑल. मैं समझता हूँ जो मेजर गलती की है, लेट्स रिफ्लेक्ट. मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूँगा रिफ्लेक्ट करें. क्या 9 मई के हवाले से इनसे जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, you don't go to the point where you challenge the state itself and put it in danger. आपने GHQ पे हमला करवाया, आपने कोर कमांडर जना हाउस पे हमला करवाया, आपने तंसीबात पे हमला करवाया. आपको नहीं करना चाहिए था. भाई मैं तो नहीं कह रहा, ये कोर्ट्स में आप साबित करें कि आपने नहीं करवाया. तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देखें, इट वॉज एन एक्सट्रीम स्टेप और ये नहीं होना चाहिए था. आई फील सिंपैथी कि ये नहीं होना चाहिए था. शुड नॉट हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट इन पॉलिटिक्स कि अब आप कहें कि या मैं हूँ या मुल्क है या मैं हूँ. ये नहीं. हम सब इस मुल्क के बशिंदे हैं. और मैं जैसे कहा, मैं आई ग्रेटली एडमायर हिज थॉट्स कि हमें मिल के इस मुल्क को इस बबर से निकालना है. क्योंकि ये मुल्क, इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन रिजल्ट देखें, ये तो नहीं हो सकता कि अटक से पार इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन ठीक हो रहे थे, अटक से इधर नहीं ठीक है, सिंध में ठीक हो रहे थे, बलूचिस्तान में नहीं. ये तो नहीं हो सकता. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक ही है, केयर टेकर गवर्नमेंट हेडेड बाय अवर कॉलीग सेनेटर अनवार तारिर साहब, वो एक ही है. तो अब इसमें मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि पार्ट ऑफ द कंट्री में हम कहते हैं इलेक्शन ठीक है और जहां आपको सूट नहीं करता वो इलेक्शन ठीक नहीं. मेरा ख्याल है लेट्स कम आउट ऑफ इट. इलेक्शन हो गए, जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल है. जिसको नहीं सूट करता, नॉक द ECP, नॉक द ट्रिब्यूनल, नॉक द लॉ, ये एपेक्स कोर्ट्स. इट्स योर राइट, नोबडी कैन डिनाई दिस थिंग. अब मेरे भाई ने एनर्जी की, प्राइवेटाइजेशन की, पब्लिक डेट की, सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वी हैव, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट दी हिस्टोरिक फिगर्स. ये 2013 में ये मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था बिफोर द इलेक्शन. प्लीज चेक योर लाइब्रेरी. ये मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया था कि 6 से 7 महीने डिफॉल्ट करेगा. इस मुल्क के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था इसको 12 से 15 साल लगेंगे टू गेट आउट ऑफ दिस क्वागमायर. व्हाट हैपेंड? 2013 में गवर्नमेंट हमें मिल गई, हम इलेक्शन जीत गए. व्हाट हैपेंड इन 3 years? फर्स्ट टाइम IMF प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड, 21st प्रोग्राम. 20 प्रोग्राम पाकिस्तान कभी कंप्लीट नहीं कर सका था. ऑल रिफॉर्म्स वर इंप्लीमेंटेड. 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% CPI, 6% GDP ग्रोथ, बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट एल्स यू वांट? द म्यूजिक टू द वेस्टर्न ईयर्स. जब आप ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को नज़र लग गई और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, व्हाट आई कॉल के अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, वो हमने कहाँ पहुँचे थे? 24th ग्लोबल इकोनॉमी. दिस वॉज द नेट रिजल्ट ऑफ 2016-17 फिजिकल ईयर तक पाकिस्तान का. What was projected by the PricewaterhouseCoopers, मैं नहीं कर रहा, ये से ग्लोबल अदारा, उसने क्या कहा था कि पाकिस्तान भी ज्वाइन G20 आफ्टर फ्यू ईयर्स. काश क्या मिलके, आई वुड हैव कॉम्प्लीमेंटेड द न्यू रिजीम इफ दे हैड मेड 24 से 20, इवन 21st. आप हमें मिलके अगर करना है तो मिलके काम करना है और ये हो सकता है. आई हैव ए फेथ, आई हैव ए बिलीव इन दिस कंट्री. दिस कंट्री हैज ग्रेट रेजिलियंस. 3 साल में ये निकल के वहाँ से आ गया जहाँ ये कहते थे ये मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी डूबी हुई है, ये इस मुल्क से 12 से 15 साल लगेंगे इस क्वागमार से निकलने के लिए. इट केम आउट इन 3 years. तो दैट इज़ नॉट एनीवन्स परफॉर्मेंस बट ए कलेक्टिव परफॉर्मेंस. अब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसमें मदद की, उसमें मेहनत की, उसमें पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और हमने देखा कि पाकिस्तान किधर पहुंच गया. तो मैं समझता हूं कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए. माजी विल नॉट कम बैक, लेकिन इसको ये जो इनके वो जो इन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो हमें बड़ी सीरियसली सोचना चाहिए. एनर्जी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, प्लीज़ आए मिल के अभी भी कमेटीज़ में काम करें. आए मिल के इस हाउस का जो तकद्दस है उसको जैसे आपने कहा बरकरार रखें. आई विल बी ऑल आउट टू असिस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन टू ब्रिंग बैक द सेंटिटी ऑफ दिस हाउस. मैं ये क्या हमने एक मछली मंडी बना दी इस हाउस को. तो जहाँ कोई अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस कोई अनफेयर प्ले होगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड डिफेंड दैट.
اور ہم آپ کے پاس آئیں گے. لیکن having said that ہمیں پھر اپنے آپ کو بھی تھوڑا سول سرچ کرنی ہوگی. ہم سب کو اپنے آپ کو پھر یہ کرنا ہوگا کہ نو پالیٹکس. وی ہیو ٹو جسٹ بہیو اے پولیٹیکل ان دس ہاؤس اینڈ بی ایز کولیگس. ہم اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آئی ایم شیور, جیسے میں نے عرض کیا کہ وی ہیو اے گریٹ فیوچر. اگر ہم یعنی حقائق کو مسک کرنے پہ آئیں گے, اگر ہم ایک دوسرے بلیم گیم پہ آئیں گے, ویل نیور اینڈ. another 6 years will pass and we'll be back to square one. خدا کے لیے لیٹس ورک ٹوگیدر, لیٹس گیٹ پاکستان now out of the quagmire. میں نمبر نہیں گنوانا چاہتا, it's on my fingertips. I'm sure he would be knowing it. میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ why Pakistan has reached there. The net result of 24th economy 2018 or 22 کا we landed in 47th economy. I'm not blaming anybody. I'm blaming the entire setup. کہ پاکستان کی 24ویں دنیا کی معیشت کو ہم نے 47ویں معیشت بنا کے تباہ کر دیا. لیٹس گیٹ اٹ بیک ٹو ناٹ اونلی 24th بٹ جوائنٹ G20. آپ ایک ایٹمی قوت ہے, آپ ایک میزائلی قوت ہے. یو شوڈ بی اکنامکلی پاورفل اینڈ افلوٹ. وہ ہمارا پوزیشن نہیں ہے. یہ صحیح کہتے ہیں کہ جی ایک ایک کر کے وہ بھیک مانگتے فارن منسٹر, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وین ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ ہم نے تو چائنا کے جو 2008-2013 میں چائنا واز دی اونلی بائی لیٹرل لون ساورن 500 ملین کے 2, اور ہم نے اپنے ٹینیور میں پہلا لون 2016 میں واپس کر دیا. The second one was due in 2017. We wanted to return it. But what happened after that? 4 بلین پلس چائنا کا ہمارا سیف ڈپازٹ, 5 بلین سعودیہ سے لے چکے ہیں, 3 بلین ہم UAE سے لے چکے ہیں. خدا کے لیے بند کریں. میں نے تو پرائم منسٹر کو اسٹرانگلی ریکویسٹ کیا, and he is very kind to endorse it. This government would not go to beg money from the other countries and bilateral. آپ کی ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے. You would not be able to act independently. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کے اس ملک کو نکالیں اس بھور سے, اور نکلے گا, انشاءاللہ نکلے گا. کیونکہ I'm بیسیکلی آپٹیمسٹ. جب وہ کہتے ہیں نا جی 130 بلین کا قرضہ, او بھئی 130 میں قرضہ, تو لک ایٹ دی اللہ کا گیون ایسٹس ان دس کنٹری. دی ایسٹیمیٹڈ ایسٹس ان دی بلوچستان, دی مائنز اینڈ منرلز آر 6,000 بلینس. آپ کے گرنائٹ کے ایسٹس ان سندھ 4,000 بلینس. آپ کے اسٹونز ان دا نارتھ, آپ کا سی بلو اکانومی, آپ اس کو کریں گے تو 10,000 بلین منیمم از پلس. تو 130 بلین کے لونس کدھر ہیں؟ دی اونلی پرابلم از ہم ایک تو خود ماتم کرنے کے بہت عادی ہیں. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈرم بیٹ کرتے ہیں, مارے گئے, ہم لوٹے گئے. او بھائی کون سا کو آسمانی صحیفہ ہے 60% پبلک ڈیٹ ٹو دی GDP؟ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے نا اس دونوں ہاؤسز کا. تو کدھر ہے امریکہ 109% ڈیٹ ٹو GDP, کدھر ہے UK آفٹر کووڈ 100% ڈیٹ ٹو GDP, کدھر ہے جاپان 257 ڈیٹ ٹو GDP. دیکھیں اپنا, لیٹس بی ریئلسٹک. ہم اپنے آپ کو اگر کہیں گے اور ماتم کریں گے تو ہم کہیں نہیں. ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ اس کو اس بھور سے نکالنا ہے, اور it's doable. Believe me, it's doable. اور انشاءاللہ I think together we will work and we'll get Pakistan out of this bhavar, and انشاءاللہ the future generation جو ہے اس کی انشاءاللہ bright shining جو ہے future ہوگا. لیکن it all depends how we act, whether we act responsibly or whether we act again as per past history. I think let's bury the past, let's move forward, and let's try and join hands together to get Pakistan out of this quagmire. Thank you very much, Chairman sir. I don't want to take, thank you so much.